بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے مگر احتیاط ابھی بھی لازمی ہے۔ ماسک کا استعمال یقینی بنائیے اور اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دن میں بار بار دھوئیں۔ لوگوں سے ملتے وقت 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور ہجوم والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور اس بیماری سے نہ صرف خود بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو بچانے کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے۔ کرونا وائرس کی تیسری لہر کی سمٹمز یہ ہیں۔ کرونا وائرس کی اس لہر میں بخار، گلا خراب، گلا خراش، گلے میں درد، کھانسی، سانس میں دقت، جوڑوں اور پٹھوں میں درد اور کمزوری کا بہت زیادہ محسوس ہونا، چکر آنا اور کچھ لوگوں میں ذائقہ محسوس کرنے کی حس کا کم ہونا یا ختم ہو جانا اور ڈائریا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی سی 3 علامات ظاہر ہوں تو ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے اور اس دوران 45 سال سے زائد عمر کے لوگوں سے ملنے میں خصوصی احتیاط برتیے، کیونکہ کم عمر لوگوں کا قوت مدافعت کا نظام اس وائرس سے لڑنے میں کامیاب اگر ہو گیا تو یہ وائرس شاید ان کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکے، مگر زیادہ عمر کے لوگوں میں شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریاں پائی جاتی ہیں، نیز ان کے دل اور پھیپھڑے بھی کمزور ہوتے ہیں، اس لیے اس وائرس کا اثر ان پر زیادہ ہوتا ہے اور یہ بآسانی بیمار پڑ جاتے ہیں۔ آئیے دوستو، آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کو کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ فلو تو ہوا ہی ہوگا۔ جی ہاں دوستو، نزلہ، زکام، بخار وغیرہ جس پر آپ کسی چھوٹے موٹے کلینک سے دوائی لے کر 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس فلو میں اور کرونا وائرس میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ دوستو، فلو انفلوئنزا وائرس سے ہوتا ہے اور کووڈ کرونا وائرس سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں وائرس ملتے جلتے ہیں اور ان کی پھیلائی گئی بیماری بھی کافی حد تک ملتی جلتی ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر کرونا وائرس زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے، کیونکہ انفلوئنزا وائرس یعنی فلو کے لیے ڈاکٹرز کے پاس کافی ساری میڈیسنز موجود ہیں، پر یہ میڈیسنز کووڈ کے پیشنٹس پر کام نہیں کرتی۔ کرونا وائرس کے خطرناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تیز ہے۔ دوستو، یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں بہت تیزی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص سے ہوتا ہوا یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ چائنا سے نکلنے والے اس وائرس سے ساری دنیا لڑنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی کہ اچانک اس نے اپنے آپ کو مزید اپ گریڈیشن کے بعد برطانیہ سے ظاہر کیا اور ایک بار پھر پوری دنیا میں پھیلنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹرز نے اس کو تھرڈ ویو آف کووڈ قرار دیا۔ پہلے یہ وائرس زیادہ عمر رسیدہ لوگوں کو ہی نقصان پہنچاتا تھا، لیکن اب اس وائرس نے بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کو یکساں نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اچھی امیونٹی رکھنے والوں پر ابھی بھی اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے لوگوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے اس کے نقصانات بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ محض ذائقے اور خوشبو کی حس کو ہی نقصان پہنچاتا ہے اور کچھ لوگ بخار، نزلہ زکام، سر درد، کمزوری اور گلے کے خراب کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، پر زیادہ نقصان اس سے اگلی سٹیج پر ہوتا ہے اور کووڈ کی تھرڈ ویو میں اس کی ریشو پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد پیشنٹ کے پھیپھڑے انفیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انفیکشن کے بعد یہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک پھیپھڑا سکڑ کر اخروٹ کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ وائرس پیشنٹ کے نظام انہضام پر بھی بہت زیادہ برا اثر ڈالتا ہے۔ ایسی کنڈیشن کو پیشنٹ کی کریٹیکل کنڈیشن کہتے ہیں۔ پھیپھڑوں کا سکڑنا ایک پھیپھڑے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کے ساتھ بھی، لیکن اگر پیشنٹ کی بھرپور کیئر کی جائے تو وہ ریکور ہو جاتا ہے اور اس کے پھیپھڑے واپس اپنی پرانی حالت میں واپس بھی آ جاتے ہیں۔ یہ کریٹیکل کنڈیشن کووڈ کی تھرڈ ویو کی ہے، جبکہ پہلے آنے والے کرونا وائرس میں کھانسی، انفیکشن اور بلغم کی تھکنس ہی زیادہ نقصان کرتی تھی، جبکہ بچوں پر اس کا اثر بالکل بھی نہیں تھا۔
جبکہ کووڈ کی تھرڈ ویو میں بچے بھی اس کے نرغے میں آنے سے نہیں بچے۔ اسلام آباد جو کہ ہمارا کیپٹل ہے، اس میں آج یعنی 1 اپریل کے دن کافی بچوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ پہلے آنے والے کرونا وائرس میں، جس کو ہم چائنا ویرینٹ کہتے ہیں، اس میں جو پیشنٹ کریٹیکل کنڈیشن سے ہو کر گزرتے ہیں، ان میں 4 سے 6 ماہ تک اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں، جس میں بال گرنا، نظر کا کمزور ہونا، چکر آنا وغیرہ شامل ہے۔ لیکن کرونا وائرس کی تھرڈ ویو سے متاثرہ پیشنٹ پر ان اثرات کے ظاہر ہونے میں ابھی کچھ وقت درکار ہے۔ کرونا وائرس کی تھرڈ ویو سے خود کو بچانے کے لیے کچھ اضافی احتیاطی تدابیر درکار ہوں گی۔ نئی احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پرانی تمام SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے۔ مزید احتیاطی تدابیر میں یہ کہ تمام گیدرنگ پلیسز پر وقتاً فوقتاً جرمز کلنگ سپرے ہونا ضروری ہے، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں پر بچے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ احتیاط گرم ماحول والی جگہ سے اچانک ٹھنڈے ماحول والی جگہ پر اور ٹھنڈے ماحول والی جگہ سے اچانک گرم ماحول والی جگہ پر جاتے ہوئے کرنی چاہیے۔ برف، ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کم سے کم کریں۔ یہ آپ کے پھیپھڑوں کو انفیکٹ کریں گے اور پھیپھڑوں میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے امیونٹی کم ہوگی اور وائرس کے انفیکشن کے چانس بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ زیادہ کھٹی چیزوں سے بھی پرہیز کریں تاکہ آپ کا گلا خراب نہ ہو اور انفیکشن ہونے کے چانس کم سے کم ہوں۔ اپنے ناخن کاٹ کر رکھنے چاہیے، کیونکہ ہمارے ناخنوں میں بہت سی بیماریوں کے جرمز اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور یہ کووڈ وائرس بھی ہو سکتا ہے۔ دوران نیند خارش کرنے سے یہ ہماری سکن کے ذریعے ہمارے بلڈ میں داخل ہو سکتا ہے اور ہمیں انفیکٹ کر سکتا ہے۔ فی الحال حالات کافی خراب ہیں اور پاکستان میں کورونا وائرس کے پیشنٹس میں دن بہ دن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور سٹیٹس بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نہ صرف ایک بیماری ہے بلکہ یہ لاک ڈاؤن کی صورت میں لوگوں کے کاروبار اور گھروں کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ جب تک ہم ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس سے جیتنا بہت مشکل ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو کرونا وائرس سے مرتب ہونے والے اثرات اور حکومتی اقدامات پر ہوگی۔ اس کے ساتھ محمد جنید کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔